کر دیا گیا اور شہباز شریف کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں شہباز شریف کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اگر کوئی قانون ہے، کوئی انصاف ہے یا کوئی سیمبلنس آف قانون یا انصاف ہے تو پھر گرفتاری شہباز شریف کی نہیں ہونی چاہیے تھی، پھر گرفتاری جنرل عاصم سلیم باجوہ کی ہونی چاہیے تھی۔ میاں صاحب یہ ایکسپیکٹڈ تھا جو ہوا ہے میاں شہباز شریف کی گرفتاری کے حوالے سے؟ ایکسپیکٹ تو مخل قوم یہ کر رہی تھی کہ عاصم باجوہ کو پکڑا جائے گا اور جو ہے وہ ان سے حساب لیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کس طرح سے ایک شخص نے نوکری کے دوران پچھلے 15-20 سالوں میں اتنی بڑی جائیدادیں اور ایسٹس بنا لیے۔ توقع تو قوم کو یہ تھی کہ پکڑا تو اس نے جانا تھا، پکڑ انہوں نے شہباز شریف کو لیا ہے۔ جی میں ہوں طاہر سرور میر اور آپ دیکھ رہے ہیں میر ٹاکیز۔ آج وہی ہوا جس کا شک نہیں بلکہ یقین تھا کہ جس دن 20 ستمبر کو اے پی سی میں میاں نواز شریف صاحب نے جو تقریر کی اور جس کے بارے میں یہ کہا گیا خاص طور پہ کہ اے پی سی کہیں پیچھے رہ گئی اور میاں صاحب کی تقریر آگے نکل گئی۔ میاں صاحب ہائی پچ اور ایک سپرانو کی طرح بولے تھے، یعنی ہائی پچ نوٹس اور اونچے سروں میں بولے تھے۔ اس کی وجہ پھر یہ بیان کی گئی کہ محمد زبیر کی جو ملاقات ہوئی تھی آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے سربراہ سے، اس میں ان کی طرف سے انکار ہوا تھا کہ وہ میاں نواز شریف اور مریم صاحبہ کو کوئی رعایت نہیں دیں گے۔ اس لیے میاں صاحب نے غصے میں آ کے تقریر کی اور اداروں کے خلاف بولے۔ خیر اس کی تردید جو ہے مریم نواز نے بھی کی، میاں نواز شریف نے بھی کی اور محمد زبیر نے بھی کہا کہ میرے چیف صاحب سے ذاتی تعلقات ہیں، کیونکہ یہ جو اسد عمر ہیں ان کے سگے بھائی ہیں محمد زبیر عمر، اور ان کے جو والد صاحب تھے وہ بھی جنرل تھے، جنرل عمر۔ اے پی سی میں میاں نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے اس بیانیے پر قائم ہیں کہ ووٹ کو عزت دو اور ادارے جو ہیں وہ آئین کے مطابق اپنا آئینی رول پلے کریں گے، اور پاکستان میں الیکشن جو ہیں وہ انجینئر نہیں کیے جا سکیں گے۔ جو عوام جسے منتخب کریں گے وہی حکومت قائم کریں گے، اور جب حکومت بنے گی اور اداروں کی طرف سے انہیں جو آئین میں رول ہے، جیسے سویلین حکومت کو ہر ادارہ اس کے جو متحد ہے وہ اس کو اوبے کرے گا۔ تو یہ میاں نواز شریف کا اس دن کہنا تھا، وہ اس سے پہلے بھی یہی کہتے رہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اے پی سی میں جو ساری پارٹیز، جو 11 پارٹیز ہیں شامل، وہ جو کہیں گی، جو ایجنڈا پاس کریں گی، اس پہ 1 انچ بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گی، اور نون لیگ جو ہے وہ اے پی سی کے ایجنڈے پہ عمل کرے گی۔ اور 1 اکتوبر کیونکہ ڈیٹ دی گئی تھی، اور 1 اکتوبر سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا اور سوچا جا رہا تھا کہ مختلف سیاسی پارٹیوں کے جو سربراہ ہیں ان کو یا تو گرفتار کیا جائے گا یا کوئی اور بندوبست کیا جائے گا، اور شاید 20 ستمبر کو جب اے پی سی ہوئی ہے اس سے 1 آدھ دن بعد ہی مولانا فضل الرحمان کو نیب کی طرف سے نوٹس موصول ہونے کی اطلاعات اور خبریں تھیں۔ مولانا عبدالغفور نے کہا تھا کہ اگر فضل الرحمان صاحب کو نوٹس ملا اور انہیں بلایا گیا نیب کے دفتر تو پھر وہ اکیلے نہیں، 30 لاکھ کارکنان بھی جے یو آئی کے ساتھ جائیں گے۔ تو شاید 30 لاکھ کا نام سن کے اور ان کی طرف سے آگے اسٹرانگ ریئیکشن کی طرف سے وہ نوٹس بعد میں مولانا کو موصول نہیں ہوا، اور آج جب میاں شہباز شریف کو جعلی ٹی ٹیز کے ایک کیس جو ان کے بیٹے کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، سلمان شہباز شریف، جو یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ 15 سال سے والد سے علیحدہ، اس وقت ان کی عمر جو ہے 40 سال سے 41 یا 42 سال بیان کی جاتی ہے، اور 42 سال کا جو بندہ ہے وہ کافی 2-3 دفعہ بالغ ہو چکا ہوتا ہے۔
تو بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کا احتساب ہو یا کسی اور، آج پھر مریم نواز شریف نے یہاں لاہور میں کہا کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے، اور انہوں نے ریفرنس دیا کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کا کے حوالے سے 90 کمپنیز کی بات کی گئی مبینہ طور پہ. اگر کوئی قانون ہے، کوئی انصاف ہے، یا کوئی سیمبلنس آف قانون یا انصاف ہے، تو پھر گرفتاری شہباز شریف کی نہیں ہونی چاہیے تھی، پھر گرفتاری جنرل عاصم سلیم باجوہ کی ہونی چاہیے تھی. کیونکہ شہباز شریف کے نام یہ 99 کمپنیز نہیں نکلی، شہباز شریف کے نام وہ سینکڑوں فرینچائز نہیں نکلے. شہباز شریف کا تعلق ایک کاروباری گھرانے سے تھا جو کہ 1930 سے کاروبار کر رہا ہے. شہباز شریف کے والد صاحب ایک جانے مانے بزنس مین تھے، اور بہت پھیلا ہوا ان کا کاروبار تھا، اور وہ تب سے تھا جب وہ سیاست میں بھی نہیں آئے تھے. عاصم سلیم باجوہ صاحب ایک تنخواہ دار ملازم تھے، اور تنخواہ پہ گزارا کرنے والے ملازم تھے. ان کا لاکھ پتی نہیں، کروڑ پتی نہیں، ان کا ارب پتی ہو جانا وہ ہے قابل احتساب الزام. اور وہ 99 کمپنیز جو نکلی ہیں اور جو فرینچائز نکلی ہیں، تو نیب تو فرمایا کرتا تھا کہ ہم فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں، تو وہ کیس جو ہے وہ نیب کو نظر نہیں آ رہا. نیب کی تو آج میں بات کرنا ہی نہیں چاہتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب کو جس طرح سے سپریم کورٹ نے، لاہور ہائی کورٹ نے، معزز ججز حضرات نے نیب کی جو کریڈیبلٹی کو کمپلیٹلی ایروڈ کیا ہے، یہ کہہ کر کہ نیب ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے والا ادارہ ہے، تو اس کے بعد تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں بنتی. کیونکہ نیب کو تو نہ بی آر ٹی نظر آتی ہے، نہ بی آر ٹی کی بسز میں بار بار لگنے والی آگ نظر آتی ہے، نہ بلین ٹری سونامی نظر آتا ہے، نہ ان کو عمران خان کے گھر کا اچانک ریگولرائز 300 کنال کے گھر کا ریگولرائز ہونا نظر آتا ہے، نہ ان کو بڑے بڑے وزراء کی کرپشن نظر آتی ہے، نہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ کس طرح راتوں رات جو ان کے دوست ہیں جہانگیر ترین صاحب، ان کو پاکستان سے باہر سمگل کرا دیا جاتا ہے، اور جب جے آئی ٹی بنتی ہے. ویسے تو رانا ثناء اللہ مریم نواز شریف کی پریس کانفرنس جو ہوئی ہے اس میں بھی شامل تھے، لیکن ایک علیحدہ پروگرام میں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نوٹس اس وقت آتے ہیں جب گورنمنٹ کو ضرورت ہوتی ہے. جب مولانا فضل الرحمان بولتے ہیں حکومت کے خلاف تو تب نوٹس موصول ہوتا ہے. نواز شریف حکومت کے خلاف اور اینٹی ڈیموکریٹک جو نامز ہیں ان کے خلاف بات کرتے ہیں تو شہباز شریف صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو انہوں نے یہ بات کہی، رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یہ جو احتساب کے اور نیب کے چیئرمین ہیں، جنہیں مخلوق خدا چومی چیئرمین بھی کہتے ہیں، جن کی ویڈیو منظر عام پر لائی گئی تھی کہ وہ ایک خاتون طیبہ گل کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو سر تا پا چوموں گا. نیب کے چیئرمین اپنے عہدے جس پہ وہ براجمان ہے وہ بہت ہی کریڈیبل ہونا چاہیے، وہ بہت ہی مقدس اور بہت ہی اہم اور بہت ہی سنجیدہ ڈیزیگنیشن ہے. اور ان کی جو ویڈیو منظر عام پر لائی گئی تو اس کا قانونی فالو اپ بھی ہونا چاہیے تھا. ان کو کس ادارے نے پوچھنا تھا، ان کو ہماری جو کیا کہتے ہیں اعلیٰ عدلیہ ہے اس فورم پہ بلایا جا سکتا تھا، پوچھا جا سکتا تھا کہ آپ نیب کے آفس میں بیٹھ کے یہ کیا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی فالو اپ نہیں ہے. رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا کہ چیئرمین نیب کو وہ ویڈیو دکھا کے، اور شاید وہ انکمپلیٹ میڈیا پہ چھوڑی گئی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ویڈیو اس چینل پہ لیک آؤٹ ہوئی تھی جو عمران خان کے ایڈوائزر کے شیئرز تھے. اس میں یوسف بیگ مرزا صاحب جو ایڈوائزر اس وقت تو ایڈوائزر تھے، ان کے چینل پہ یہ ویڈیو بریک ہوئی تھی، اور ان کو چیئرمین نیب کو اس پہ بلیک میل کیا گیا، اور وہ ویڈیو دکھا کے
تو اپوزیشن کے خلاف جو ہیں وہ نوٹس دلوائے جاتے ہیں، کبھی مولانا فضل الرحمان کو، کبھی آصف زرداری کو، اور کبھی شہباز شریف کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ ان کو تو کوئی کاروائی نہیں ہے، کیا کہنا چاہیں گے عاصم باجوہ صاحب؟ میاں صاحب یہ ایکسپیکٹڈ تھا جو ہوا ہے، یہ ایکسپیکٹڈ تھا جو ہوا ہے میاں شہباز شریف کی گرفتاری کے حوالے سے؟ ایکسپیکٹ تو مخل قوم یہ کر رہی تھی کہ عاصم باجوہ کو پکڑا جائے گا اور جو ہے وہ ان سے حساب لیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کس طرح سے ایک شخص نے نوکری کے دوران پچھلے 15-20 سالوں میں اتنی بڑی جائیدادیں اور ایسٹس بنا لیے۔ توقع تو قوم کو یہ تھی کہ پکڑا تو اس نے جانا تھا، پکڑ انہوں نے شہباز شریف کو لیا ہے۔